سامعین واجب الاحترام، یقیناً آپ کو جس گھڑی کا انتظار ہے وہ آ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا آج 9 محرم ہے۔ آج کے دن جب جہاں شہادت پڑھی گئی تھی شہزادہ علی اکبر کی، اور تب سے پھر شبیہ تابوت بھی برآمد ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے امام علی مقام کے ایک شعر کی شہادت سنی، آپ کی آنکھیں یقیناً نم ہیں۔ اب میں اپنے انتہائی واجب الاحترام شاعر اعلی آبا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ 9 محرم الحرام کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں اور امام حسین کے اس پیارے بیٹے کی شہادت ہمیں سنائیں جنہیں میرے امام رات کو اٹھ کے اپنے بیٹے کا منہ چوما کرتے تھے۔ تو آپ کے سامنے شاعر اعلی آبا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب۔ خالق نے جب دیا بت آدم کا احترام، خالق نے جب دیا بت آدم کا احترام، ادرو حیاء غصہ و خوشی دیا سب کچھ کہا۔ جب بت میں یہ کر چکے سبھی جا بجا قیام، تو ایمان سے پوچھا بتا بھائی کہاں ہے تیرا مقام؟ بولا وہ میر تم سے تسمیہ کہتا ہوں، جس دل میں غم حسین ہے حمد اللہ کے لیے، درود و سلام آل محمد کے لیے۔ ایک دن رہ گیا بہت کم وقت رہ گیا، جب سے میں ذاکری میں آیا ہوں، جہاں میں نے ہم شکل پیغمبر کے جنازے کی شبیہ برآمد کروانی ہے، میں وہاں فضائل نہیں پڑھتا۔ مجھے آپ کا خیال نہیں ہوتا، مجھے اس کا خیال ہوتا ہے جس نے 18 سال پردہ میں پالا۔ وہ اس مجلس میں لازمی آتی ہے۔ ویسے تو معصوم فرماتے ہیں اگر کسی مومن کی کوئی دعا قبول نہ ہو، گھر پہ مجلس رکھے اور ذاکر کو حکم دے کہ وہ علی اکبر کے مصائب پڑھے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مومن نے وجہ پوچھی، بادشاہ فرماتے ہیں جہاں علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں وہاں اور کوئی آئے یا نہ آئے 5 ضرور آتے ہیں۔ کون کون سے 5؟ 5واں معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا بیمار بابا سجاد، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مجلس کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہو، کوئی مومن بے ساختہ چیخ مار کے روئے تو امام سجاد تڑپ کے کہتے ہیں بار الہا اس نے برچھی لگتے دیکھی نہیں۔ میں بسم اللہ کراں کبھی کوئی غم نہ دیکھو سوائے میں نوکر بسم اللہ۔ جب کوئی مومن چیخ مار کے روتا ہے، معصوم فرماتے ہیں بار الہا
اس نے برچھی لگتے دیکھی نہیں، اس کی دعا سن لینا۔ معصوم فرماتے ہیں پردے میں بیٹھی ہوتی ہے میری 4 سال کی پھوپھی سکینہ، جب میرا بھائی یہ لفظ کہتا ہے نا تو میری معصومہ پھوپھی کہتی ہے بار الہ تو جانتا ہے نا یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے شام کے بازار میں بھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کی دعا قبول کرنا۔ بی بی فضا اور بی بی عالیہ آمین کہتی، ممکن ہی نہیں کہ دعا رد ہو جائے۔ منت کروں گا، التجا کروں گا۔ 9 دن ہو گئے مجھے یہاں پڑھتے ہوئے میں نے یہ لفظ نہیں کہا، لیکن آج لازمی کہوں گا۔ کوشش کرنا منہ چھپا کے آج نہ رونا۔ معمولی ہستی نہیں، علی کی بیٹی کا فرمان ہے ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مصائب زیادہ نہ پڑھیں۔ پوچھا گیا بی بی کیوں نہ پڑھے؟ دردوں کی ماری ہوئی بی بی رو کے کہتی ہے جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھے، کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، مجھ زینب کا دل دکھتا ہے۔ میں رو رو کے کہتے تجھے کیا معلوم ہم نے پالا کیسے، ظالم نے اتارا کیسے۔ ایسے رونا جیسے جنازوں پہ گریا ہوتا ہے۔ دعائیں دل میں رکھنا، 9 محرم ہے، بہت کم وقت رہ گیا زہرا کا گھر اجڑنے میں۔ تم پیاسے نہیں ہو، تم پانی پی کے بیٹھے، کچھ نہ کچھ گرمی کا خیال رکھتے ہوئے منتظمین نے بہت اچھا انتظام کیا، زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہے۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم غلط پڑھوں مجھے موت آ جائے، اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو علی اکبر۔ کربلا سے لے کے شام تک 19 مرتبہ امام سجاد سے پوچھا سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ منت کا دن نہیں ہے، پرسے کا دن ہے، پرسے کا دن ہے، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، میں بسم اللہ کرا کر تمہیں کسی کام میں نہ رلائے، مولا تمہارے گھروں کو آباد رکھے، نسلیں آباد ہوں، آپ جیسے ماتمیوں کی۔ ممبر پہ ہوں، ذکر کی قسم 19 بار پوچھا، جسے میں نے پردوں میں پالا تھا کسی نے دفنایا یا نہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتا تھا حسین، بیٹے کا چہرہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتا تھا۔ پڑھ تو میں نے دینا ہے لیکن ماحول عجیب ہے، پتہ نہیں کتنا ماتم ہوگا، کتنا گریہ ہوگا، کون اپنے آپ پہ ضبط کر سکے گا، کون نہیں کر سکے گا۔ ایسا کوئی عشق تھا علی اکبر سے۔ 57 برس کے ضعیف باپ کو جب کربلا سے شام قافلہ چلا، جو نیزوں پہ سر تھے، ہر سر کی نگاہ امام حسین کے چہرے پہ، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لیکن حسین کی نظر اکبر کے چہرے، جدھر علی اکبر کا سر جاتا ہے حسین کا سر پھر جاتا ہے۔ ظالم جہاں علی اکبر کو لے کے جاتے ہیں حسین ادھر دیکھتا ہے۔ جن کی جوان اولادیں ہیں مجھے معافی دینا، ایک دن
इन ज़ालिमों को पता नहीं क्या सूझा, कौन सा जुल्म है जो नहीं किया गया। इन्होंने सोचा ज़हरा के गरीब को तकलीफ़ देते हैं, ये जो हर वक्त अली अकबर को देखता है। इन्होंने अकबर का सर उतार के एक संदूक में बंद कर दिया। आधी रात हुई, हुसैन का सर नेज़े पे दिखाई ना दिया। मुझे मिंबर की कसम है, खौली मलऊन कहता है परेशान ना हो, मैं सर ढूंढता हूँ। सैयदों का कोई बच्चा भी बैठा हो मुझे माफ़ी देगा, गलत पढ़ो मौत आ जाए। खौली ने लोहे का ताजियाना उठाया, ये वहाँ आया जहाँ तेरा बीमार आका सज्जाद बैठा था। इसने पोस्ट पे लोहे के ताजियाने मारे। जख्मी इमाम कहता है क्यों मारते हो? कहा बता तेरे बाबा का सर कहाँ है? कहा फिर तुम बताओ अकबर का सर कहाँ है? आवाज़ी वो हमने संदूक में रखा। कहा फिर मुझसे ना पूछो, जाओ संदूक खोलो। जालिमों ने संदूक खोला, क़यामत का मंजर है। अकबर के लबों पर हुसैन के लब हैं। आवाज आ रही है अकबर, अल्लाह उस कौम को बर्बाद करे जिन्होंने तेरे सीने में अल्लाह माँ क्या हालत हो गई, क्या हाल कर दिया अपने चेहरों का, क्या हालत हो गई आपकी। अल्लाह खालिक आपको कोई काम ना दे। इजाजत दो या अली, इजाजत दो, मसाइब शुरू करता। मिन्नत कर रहा हूँ, इजाजत दे दो। एक फिक्रा पढ़ूंगा, सिर्फ एक फिक्रा, वो भी अपने माँ बहनों के हिस्से का। जब करबला की ज़मीन खरीदी थी ना, 60,000 दिरहम दे के, तो शरीकतुल हुसैन से इमाम हुसैन ने पूछा आधा हिस्सा आपका है आधा मेरा है, जागीर मैंने लिखनी है बेटे के नाम, ये बताइए औन के नाम लिखूं या सज्जाद के? तड़प के कहते ना औन के ना सज्जाद के, उसके नाम लिख दे जो आधा तेरा है आधा मेरा। मारना मकसद नहीं, रुलाना मकसद है। मैं चाहता हूँ तो घरों तक रोता हो जाए। ये जो माहौल है मजलिस का, ये मामूली नहीं है। मैं सियाज़ादा हूँ, मिंबर से वादा कर रहा हूँ, जो दुआएं दिल में लेके आए हो कबूल हो जाएंगी। ये सियाज़ादे का वादा है, चूँकि जनाजा मामूली नहीं है ना, ये वो जनाजा है जिसे हम शक्ल पैगंबर का जनाजा है। तुम्हारी मर्जी है, फिक्रा पढ़ते हो मेरा कलेजा कांपता है। मैंने तुझे बताया कि बाप को कितनी मोहब्बत थी, एक बार मुझसे पूछ, जिसने 18 साल पर्दों में पाला उसे कितनी मोहब्बत थी। जब साल की कैद निभा के वापस आई ना नाना के रोज़े पे, सलाम करके कहते नाना मैं उजड़ के वापस आई, नाना मेरा कुछ नहीं बच गया। रसूल कमर तक बाहर है, आलिया तेरे बड़े एहसान, तूने बड़े एहसान किए, आलिया तुझ पर बड़े जुल्म हुए। आलिया मैं तेरा नाना हूँ, मुझे बता कौन से मोड़ पे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई? अब मुझे नहीं पता, अंकल से आकर कोई हाथ हो तो रह जाए मातम से। 9 मरतबा अली की बेटी बैठी, 9 मरतबा उठी। नाना अगर ना पूछते मैं ना बताती, पूछा है तो फिर सुन लीजिए। नाना करबला से शाम तक 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियाँ, 288 मोड़, पत्थरों की बारिश, बागी बागी का शोर। नाना मुझे नहीं मालूम कितने जुल्म हुए, एक जुल्म तेरी बेटी को कब्र तक रुलाएगा। आलिया कौन सा जुल्म? नाना करबला से शाम तक मैं इस अंदाज में होती थी और अकबर का
ماری، حسین کا بخت میں نے اجاڑا، نانا پتہ میں مر کیوں نہ گئی؟ جب اکبر کے قاتل نے کہا انعام تھوڑا ہے، میں نے حسین کو بسم اللہ، شرمانا نہیں، شرمانا نہیں، ماتم کی تیاری، ہر بندے کا ہاتھ سینے پہ ہو یا سر پہ، آقا زادی مدد کرنا، میں تیرے بیٹے کے مصائب شروع کر رہا ہوں، نہ تو میں نے ممبر سے کبھی ڈرامہ کیا، نہ مجھے آتا ہے، سخت روایات سے میں گریز کرتا ہوں، مصائب وہ پڑھ رہا ہوں جس میں مہر لگی ہوئی، ہر جوان خیمے سے نکلا، تو نے بڑے آرام سے سن لیا، ہر جوان خیمے سے نکلا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ اکبر وہ واحد جوان ہے، موت آ جاتی پڑھتے ہوئے، جو 19 بار چلا، 19 بار حسین نے کہا اکبر، بھیجا پھر بلایا مجھے داڑھی چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا اکبر مجھے سینہ چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا اکبر میری کوئی پردہ دار مار جائے گی، پھر بھیجا پھر بلایا اکبر، 5ویں مرتبہ اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں چاہتا، تڑپ کے غریب زہرا نے کہا اکبر آج تیرا کوئی اکبر ہوتا اسے تو بھیجتا، میں پوچھتا بیٹوں کو میدان کیسے بھیجتے ہیں؟ اچھا بابا اب منت کرتا ہوں، بابا اب نہیں روکے گا، بابا اب نہیں بلائے گا، بابا اب نہیں روکے گا، بابا اب نہیں بلائے گا، دیواریں رو پڑتی ہیں، تو عزادار ہے، جا اکبر حوالے اللہ کے، اب کوئی اور روکے تو روکے، میں نہیں روکوں گا، کہہ تو دیا جا اکبر حوالے اللہ کے، کہاں 57 برس کا باپ، کہاں 18 سال کا بیٹا، اکبر زین میں بیٹھا، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، مر جاتا فکرے پڑھنے سے پہلے، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، غریب نے چلنا شروع کیا، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، غریب اور تیز ہوا، اکبر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، جسے آواز سنائے سر جھکا لے، اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، غریب نے دوڑنا شروع کیا، 18ویں قدم پر اکبر تھا، یا سامنے ایک سیاہ برقعے والی بی بی آئی، ہاتھ کا اشارہ کیا، اکبر جلدی نہ کر، پیچھے مڑ کے دیکھ، جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اکبر میرا حسین مر جائے گا۔ یا زہرا یا سیدہ یا ثانی زہرا یا ثانی زہرا، حوصلہ حوصلہ کے لمحے، منزل بڑی دور ہے، بڑی دور منزل ہے، ہاں گھوڑا موڑ، خالق آپ کی نسلیں آباد رکھے، جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، کبھی خاک پہ گرتا ہے کبھی پھر اٹھتا ہے، مر جائے گا، تو بڑے حوصلے سے سن رہا ہے، جلدی سے گھوڑا موڑا، بہت جلدی زین سے اترا، قرآن لیا میں سر پہ رکھ کے قسم دو، اکبر بعد میں اترا، حسین مٹی پہ پہلے گیا، بابا کو سینے سے لگایا، بابا تیرے چہرے پہ ایسی غریبی کبھی نہیں دیکھی، بابا تو اتنا اجڑ گیا ہے، اکبر جس کے تیرے جیسے بیٹے میدان جا رہے وہ ایسے اجڑ جاتے، بابا اب وعدہ کر پیچھے نہیں آئے، اچھا جا اکبر حوالے اللہ کے، میں پیچھے نہیں آؤں، کہہ دیا صابر کائنات نے،
ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اکبر روانہ ہوا۔ 36 بیدے لکھے ہیں علماء نے، میں 2 بیدے پڑھتا ہوں، اول سے آخر ماتم ہو جائے گا۔ پھر چلا اکبر، مطمئن ہو گئے، بابا سے مل لیا، پھوپھیوں سے مل لیا۔ 19ویں قدم پہ اکبر تھا۔ اب سیدو مجھے معافی دے دینا، فکر بڑا عجیب ہے، یا آہستہ سے ایک کم سے بچی کی آواز ہے، اکبر بھائی۔ موڑ کے دیکھا 4 سال کی بہن سکینہ ہے۔ آواز ہی اکبر جلدی نہ کر، میں نے کوئی منت ادا کرنی ہے۔ اکبر نے گھوڑا روکا، سکینہ نے چادر بچھائی، اکبر چادر پہ بیٹھا، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اکبر کے پیرہن کے گریبان کو کھولا، سینے پہ بوسہ دے کے رو کے کہتی اکبر میرا بوسہ نہیں تو کس کا ہے؟ کہا سغرا کے حصے کا۔ سغرا نے کہا تھا اکبر کی شادی ہوگی، میری طرف سے پلو باندھ دینا، کہہ دینا کیا ہوا تو نے نہیں بلایا اکبر، یہ سغرا کے حصے کا۔ منت کر رہا ہوں سیدوں سے، غیر سیدوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، اگلا فکرہ پڑھنے کی اجازت دو۔ اکبر پھر بیٹھا، مطمئن ہو کے چلا، بہن سے مل لیا، ماں سے مل لیا، پھوپھیوں سے مل لیا۔ آپ کو روکنے والا نہیں ہے، یہاں مجالس ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے غازی کی قسم 24ویں قدم پہ اکبر ہے، یہ ایک ضعیفہ کی آواز ہے، ہم شکل نبی واپس آ۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، سفید سر والی کنیز فضا ہے جو زندگی میں نے رویا، دیکھے مجھے، دادی مجھے جانے دے، کہا جلدی ہے تو رکاب پہ زور دے، تو رخ موڑ میں پردہ اٹھاؤں، جو منظر ہے وہ دیکھتا جا۔ اکبر نے رخ موڑا، فضا نے پردہ اٹھایا، قیامت کا منظر ہے، 2 عصا کی ٹیک پر اٹھتا ہوا بیمار سجاد رو رو کے کہہ رہا ہے اکبر مجھے بھلا کے جا رہا تھا، اکبر کیا میں کچھ نہیں لگتا؟ حوصلہ حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، حوصلہ، گرمی زیادہ ہے، میں جان کرو گیا، مقتل پڑھنے کی تیاری کر رہا ہوں، شبی تب آئے گی جب میں اشارہ کروں گا۔ سرکار دعا کیجئے گا، بڑا مشکل موڑ تھی، ایک لمحے کا حوصلہ، سانس لے لو، 2 جملے پڑھتا ہوں۔ سجاد نے اکبر کو سینے سے لگایا، بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، شام کے قیدی نے کربلا کے شہید کو سینے سے لگایا۔ اکبر رویا، سجاد رویا، کبھی اکبر کا اشک آ جاتا ہے، کبھی سجاد گر پڑتے۔ بی بی زینب عالیہ کی آواز ہے، اماں فضا جا حسین کو بلا کے لیا، اگر تھوڑی دیر اور گزر گئی یا اکبر مر جائے گا یا سجاد مر جائے گا۔ حسین خیمے آئے، سجاد کو سینے سے لگایا، آواز ہی جاتا ہے تو جانے دے، جانے دے اکبر کو، تیری منزل دور ہے، ہم نے کربلا سونا ہے، تو نے شام کے بازاروں تک سفر کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے بابا، جگر پہ ہاتھ رکھ کے سجاد بیٹھا، تیرا ذہن تیار، تیری آنکھیں تیار، جنازہ تیار، میں فکریں پڑھتا ہوں، تو ماتم کی تیاری کر۔ حسین کا اکبر میدان کربلا میں آیا، حسین ٹیلے میں کھڑے ہوئے، میں پتھر رکھ وہ پانی کر دوں گا، فکر ہی ایسے ہیں۔ حسین ٹیلے میں کھڑے ہیں، ساتھ عباس کھڑے ہیں، حسین بھائی سے پوچھ رہا ہے مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ آواز مولا پہلا حملہ کر رہا ہے، کچھ دیر گزر گئی، پھر پوچھا عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ مولا دوسرا حملہ کر رہا ہے،
پھر حسین مطمئن ہو گئے. پھر تیسری بار پوچھا مر نہ جائے ہم سید میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب عباس خاموش. عباس بتانا میرا اکبر کہاں ہے؟ عباس نہیں بولے. عباس میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ مولا کیسے بتاؤں؟ کہا کیا ہوا؟ مولا تیروں سے تیر مل گئے, تلواروں سے تلواریں مل گئی. مولا مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا. مولا کہیں سے تیر, کہیں سے تلوار, کہیں سے نیزہ. تیرا بیٹا ظلم میں. حوصلہ 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 حوصلہ. مصائب ابھی آگے ہے, جگر تھام کے بیٹھنا. بڑا فکر ہے مصائب کے. پڑھوں پڑھتا ہوں آج سے پہلے یہ فکر نہیں پڑے, آج پڑھتا ہوں. مولا تیروں سے تیر مل گئے. میری آقا زادی جنازہ برآمدگی قریب ہے, ہم غریبوں کا پرسہ لے لیں. پتہ نہیں کون کتنی دور سے چل کے آیا صرف تیرے بیٹے کا جنازہ دیکھنے کے لیے. آجا میری آقا زادی پرسہ لے لیں. ہم ایسے رو رہے ہیں جیسے اپنے جنازہ پر رویا جاتا ہے. حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے, جتنے ہمارے آنسو ہیں وہ قبول کرنا. تیرا بیٹا چھپ گیا ہے. مولا تیروں سے تیر, نیزوں سے نیزے, تلواروں سے تلواریں. عباس میرے قریب آ, ادھر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. آوازی آپ دیکھ کے بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ جتنا جو بہادر تھا عباس تڑپ کے مٹی پہ گرا, پھر اٹھا پھر گرا. آوازی عباس کیا ہوا؟ آوازی مولا تو امام ہے, خود دیکھ لے. اب جو حسین نے دیکھا منظر کیا ہے؟ چوتھے حملے پر اکبر تیار ہوا. یا سنان بن انس ملعون نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پشت پر اتنی زور سے مارا, اکبر کے دونوں ہاتھ نیزے پر آئے. ابھی سنبھلا نہیں تھا, یا حسین ابن نمیر نے ایک وزنی برچی اکبر کے سینے میں ماری. مجھے منبر کی قسم, عرش میں زلزلہ, حضروں کے بال کھلے, تسبیحاں چھوٹ گئی, کائنات کانپ گئی. حوصلہ حوصلہ. ہاتھ پکڑ لو اس کا. نہیں نہیں نہیں, حوصلہ 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 کرو. حوصلہ فکرہ میں نے آپ پڑھنا ہے. جنہوں نے ٹکرے مارنی ہے وہ سنیں. اکبر کیسے گرا؟ تیری جراتی نہیں. جسے امام زمانہ خون روئے تو اس کی شہادت سنے. جسے حسین ڈھونڈتا رہا تو اس کی شہادت سنے گا. جس کے لیے حسین قاتلوں سے پوچھتا رہا کسی نے میرا اکبر دیکھا, تم اس کی شہادت سنو گے. ایک لمحے کے لیے رکنا, ایک لمحے کے لیے میں نے فکرے کے لیے محنت کی ہے. سنان اب کوئی مرتا ہے تو مر جائے یا میں مر جاؤں, مولا تمہیں زندہ و سلامت رکھے. آ گئی ہے میری پاک بی بی, بیٹے کے جنازے پہ شام والی بی بی آ گئی. یہ میرا ایمان ہے. ہاں اب کوئی جیسے بھی روئے مجھے نہیں پتا. سنان بن انس نے نیزہ مارا ہے, جوان چکا. حسین بن نمیر نے تیرا کلیجہ کوئی نہیں تو برداشت کرے, سینے میں برچھی ماری. منبر کی قسم, قرآن کی قسم, حسین کے آخری سجدے کی قسم, ایسا کوئی ملعون تھا اکبر کا قاتل, برچی نکالی نہیں, توڑ کے کہتا تھا سنتے ہیں حسین صابر ہے. آج جوان کے سینے سے برچی نکالے گا. جی جی جی, تمہاری
نصیبوں والے ہو جو جنازے پر رو رہے ہو. حسین رو نہیں سکا تھا, قاتلوں نے گھیر لیا تھا. کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا. رو رو کے کہتا تھا عالیہ کوشش کر رہا ہوں, اکبر زندہ میرا حوصلہ. دیواریں روئیں گی, تو تو عزادار ہے. ملعون نے برچھی نکالی نہیں. جوان کے سینے میں ڈر رہا ہوں کہ مر نہ جائے. بچہ بے ہوش ہوئے, میں نے کہا پانی پلا. برچھی توڑ کے کہتا تھا سنتے ہیں حسین صابر ہے. آج جوان کے سینے سے برچھی نکالے گا, مان لے گے. زین سے اترا, جگہ سنبھالا, آواز آئی بابا میرا سلام. علامہ مجلسی لکھتے ہیں پہلے حسین دوڑے, جب دوڑنے کی طاقت ختم ہوئی پھر کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے. جب یہ طاقت ختم ہوئی, معافی دینا, کہیں گرتا ہے کہیں اٹھتا ہے. جب یہ طاقت بھی ختم ہو گئی, علماء نے لکھا بدر پر لاش فساد, بدر پر لاش فساد. کیسے آئے حسین؟ حسین اکبر کی لاش پر ایسے آیا جیسے چاند ماہ کا بچہ, کبھی کوہنیوں کے بل, کبھی گھٹنوں کے بل, رو رو کے کہہ رہا تھا اکبر میں اجڑ گیا. حوصلہ یار. میں نے کہا جنازہ آئے گا تو پتہ چلے گا جنازہ آیا. مولا زندگی کری یار, سانس لے لو. کہتے تو چھوڑ دیتا ہوں, بابا جی کوئی مر جائے گا, یہ ماحول نہیں ہے, یہ قیامت ہے. مجھے بزرگوں کا احساس ہے, میں نے اجازت لی ہے فکرہ پڑھنے کی. حالت کیا ہو گئی, حالت کیا ہوئی, رو رو کے کہہ رہے ہیں اکبر کہاں ہے, اکبر کہاں ہے, مجھے آواز دے. مجھے نظر کچھ نہیں آتا جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے, جنہوں نے دیواروں میں ٹکرے مار کے پرسا دینا ہے. اکبر مجھے آواز دے. بابا تیرے قدموں میں پڑا. حسین نے چھوڑ کے دیکھا, جوان بیٹا نظر آیا, ایک ہاتھ سینے پہ, ایک ہاتھ پیشانی پہ. اکبر آپ تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے, آج ایک ہاتھ سے کیوں؟ بابا تو ضعیف ہے, سبب نہ پوچھ. اکبر میں حسین ہوں, مجھے پتا کیا ہوا. بابا برچھی لگی ہے, جس نے ماری وہ تانا دے کے گیا ہے. سنتے ہیں حسین صابر ہے, آج برچھی نکالے تو مان لے گے. شبیر نے زانو زمین پہ رکھا, اکبر کو لٹایا, یا علی کہہ کے برچھی میں ہاتھ ڈالا, برچھی کو ہلایا, اللہ کا عرش ہلا. منبر کی قسم, یا ایک ظالم نے تیر چھوڑا جو حسین کے پہلو میں لگا. زہرا نے کہا بابا میرے بیٹے کی غریبی, بابا میرے بیٹے کی غریبی, بابا میرے حسین کا
बचड़े को हुण बद छोड़ी दस्तारे जै देखण मैयत तैयार हे मैं अपने सोने बचड़े को हुण बद छोड़ी दस्तारे जै देखण छोड़े दस्तारे देखण मैयत तैयारे मैं अपने सोने बचड़े को हुण बद छोड़े दस्तारे पढ़ के रखो आए मैं अपने सोने बचड़े को हुण बद छोड़े दस्तारे जै देखण मैयत तैयारे